ماشاءاللہ ابھی آپ عزیزم محمد عبدالغنی والحافظ عبدالمجید صاحب سے موت کی حقیقت پر تقریر سماعت کر رہے تھے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی نے آج تک انکار نہیں کیا ہے۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت آپ کہیں بھی جا کر کے چھپ جائیں آ کر کے رہے گی، پہاڑ کو کھو میں رہیں یا کسی تاریکی میں رہیں یا شہر سے نکل کر جنگلوں میں یا بیابانوں میں چلے جائیں، موت ایک حقیقت ہے جو آ کر کے رہے گی۔ میں اس کے بعد دوم پوزیشن سے کامیابی حاصل کرنے والے عزیزم محمد سعد والمحمد سرفراز صاحب حفظ الف سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ محمد سعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتلک الایام نداولها بین الناس۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یہ گور سکندری ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ صدر محترم، حاضرین اجلاس اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس محفل میں، اس مبارک بزم میں آپ حضرات کے سامنے قوموں کے عروج و زوال کی حقیقت اور دنیا کی ترقی و تنزلی کے نقشے کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس آئینے اور حقیقتی چھلنی میں ہم اقتدار یافتہ اور ترقی یافتہ اقوام کا چہرہ دیکھ سکیں گے۔ حضرات، دنیا آج سے نہیں ہزاروں بلکہ کروڑوں برس سے قائم ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اس مدت میں نامعلوم کتنی ہی قومیں اس روئے زمین پر نمودار ہوئی، کتنی ہی قوموں نے دنیا کے اسٹیج پر کرشمہ سازی کی، اپنے کرتب دکھلائے، تماشا کیا اور فنا ہو گئی۔ کتنی ہی قوموں نے اس قدر ترقی کی کہ دنیا کو معلوم ہونے لگا کہ ان کی ترقی لازوال ہے، یہ قوم کبھی فنا نہیں ہو سکتی، ان کی حکومت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب حقیقی طاقت رکھنے والے فرما روا نے ان کی قسمت کا فیصلہ کیا تو ایسے گری کہ دنیا ان کے نام سے تک واقف نہ رہی، ان کے وہ نقوش ہی باقی نہ رہے جن پر ان کو ناز تھا۔ نمرود نے سوچا کہ تو نے تو خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، بابل و نینوا کے تمام خیال تیرے قبضے میں ہیں، ان کے کھنڈرات پر بھی تیرا ہی سکہ جاری ہے، اقتدار کا تازیانہ تیرے پاس ہے، قوت و طاقت، غلبہ و تسلط، فوج و سپاہ، لشکر و رعایا سب تیرے ادنا اصیل ہے۔ اسی نشہ اقتدار میں سرمست ہو کر نمرود نے تمرد و سرکشی کی، ظلم و ستم اور کفر و عدوان کا ایک نیا باب شروع کیا، اور نمرود نے سوچا کہ میرے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں، قوت و طاقت تو میرا ادنا غلام ہے۔ لیکن جب فیصلہ خداوندی ہوا اور وَإِن يَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کا اصول سامنے آیا تو نمرود اتنا بے حقیقت ہو کر مرا کہ شیخ فرید الدین عطار نے فرمایا: پشہ کارش کی باعث ساختہ۔ سامعین کرام، واقعہ یہ ہے کہ اس اسٹیج پر کتنے جبابرہ، نماریتا، فراعنہ، اکاسرہ، قیاسرہ آئے اور اپنے اپنے وقت میں ایسے کرشمے دکھلائے کہ جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، اور دنیا نے یقین بھی کر لیا کہ ان کی ترقی لازوال ہے، کیونکہ وقت کا دیوتا ان پر مہربان ہے، اب یہ طاقت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ان کے اقتدار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اس قوم میں اوصاف جہانبانی ختم ہو گئی، حکمرانی نے ان کے ذہن و دماغ کو عجب و غرور کی گندگی سے سڑا دیا تو صدیوں کی اس مستحکم عمارت کو تہہ خاک کر دیا۔ ان کا جلال و جرت، شاہانہ اقتدار اور حاکمانہ قوت و سطوت صفِ ہستی سے ناپید ہو گئے۔ بسے نامور بزیر زمیں دفن کردہ اند، کز ہستیش بر روئے زمیں یک نشان نمائند۔ ارے بھلا کسے معلوم تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا چھوٹا سا ناتواز برسہا برس تک گوئے گرا کے من اپنے گاہ ڈٹا رہے گا، بیک وقت 25 جابر و قائر بادشاہوں سے مقابلہ ہوگا، زبردست لشکروں کا ہجوم ہوگا، لیکن وہ سلاطین یورپ کو اس طرح ذلت و بے آبروئی کے ساتھ لوٹا کر دم لے گا۔ حضرات، ہمارے لیے بھی
کامرانی کے راستے ہموار ہیں، لیکن اس کے لیے شرط لگائی گئی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ تم ہی سر بلند ہو بشرطے کہ تم مومن کامل ہو، ایمان کی حلاوت و چاشنی تمہارے اندر ہو، یقین کامل کے دولت سے تم مالا مال ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔